ڈسٹرب ہو رہا تھا. اتنا چھوٹا سا بچہ، شاید اس کے لیے یہ ساری چیزیں بہت نئی تھی. وہ یہ سب کچھ ہینڈل نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے چڑچڑا ہو رہا تھا. اس لیے زاور کا کہنا تھا کہ وہ اسے اپنے گھر چھوڑ آئے گا، کیونکہ بابا نے اسے اکیلے گھر پر چھوڑنے سے منع کیا ہوا تھا. نہیں زاور بھائی، مجھے نہیں جانا، ہم بالکل ٹھیک ہیں، میرا بچہ بھی ٹھیک ہے، ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے. جب تک زاور کو ہوش نہیں آ جاتا اس نے پھر سے انکار کیا تھا. دیکھیں بھابھی، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اس وقت آپ کا یہاں رکنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے. میں وعدہ کر رہا ہوں آپ سے، اسے جیسے ہی ہوش میں آئے گا میں آپ کو واپس بلا لوں گا. آپ بچے کی حالت دیکھیں یہ کتنا زیادہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. وہ اس کا دھیان تابان کی طرف لے کر جا رہا تھا. اس نے تابان کی حالت دیکھی، جو کبھی بیڈ پر لیٹے اپنے باپ کو تو کبھی اسے دیکھ رہا تھا. وہ بار بار اس کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس وقت وہ مشینوں میں جکڑا ہوا تھا. تاؤ بار بار اسے پکارتا اور پھر اپنی ماں کی طرف دیکھتا، جسے شکایت لگا رہا ہو کہ بول نہیں رہا. وہ اسے سینے میں بیچتے آخرکار جانے کو تیار ہو گئی تھی، لیکن صرف اس وعدے کے ساتھ کہ اس کے ہوش میں آنے کے بعد وہ اسے ہر قیمت پر واپس بلا لے گا. بابا خود لینے آ گئے تھے. اب اسے جانا پڑ رہا تھا. اس کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا اس کو اس حال میں چھوڑ کر جانے کا، کیونکہ اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا اور تاہو بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا. یہاں وہ ان سب چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پا رہا تھا. وہ زاور کے پاس جانے کی ضد کر رہا تھا. وہ زاور کی طرف ہاتھ اٹھا کر اسے اپنے آپ کو اٹھانے کا کہتا، جس پر زاور اس کو اٹھا لیتا، لیکن اس کے پاس آنے کے بعد وہ رونے لگتا، کیونکہ وہ اس کا باپ نہیں تھا. وہ واپس کنزش کے پاس جانے کے لیے رونا شروع کر دیتا تھا. اس کا مسئلہ اور کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن زاور بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا. وہ جان چکا تھا کہ وہ اس میں اپنے باپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جب وہ اسے اٹھاتا تھا وہ جان جاتا تھا کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے. قدرت نے ان دونوں میں مشابہت رکھی تھی، لیکن اتنی نہیں کہ ان کے بچے انہیں پہچان نہ پاتے. وہ گھر میں سب کو بتا کر آئے تھے کہ وہ داور کی بیوی کو لانے کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کی اس بات پر کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. خاص کر عائشہ بیگم چاہتی تھی کہ داور بھی اب یہیں پر ہی آ جائے. اپنے گھر میں اس کی اصل جگہ یہ ہے. وہ تو ان کی پہلی بیوی کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار تھی. یہ فیصلہ ان کے والد کا تھا اور وہ ان سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ بات وہ پہلے ہی سے جانتی تھی، لیکن وہ اپنی ضد کے پکے تھے. انہیں اس گھر میں لا کر ہی دم لیا. وہ انہیں شادی کے پہلے دن ہی بتا چکے تھے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہیں. وہ اپنی پہلی بیوی سے بے حد محبت کرتے ہیں، اس کے اور اپنے فرزند کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ انہیں بھی اس گھر میں لے آئے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن کچھ اعتراضات ان کی پہلی بیوی کو بھی تھے. ان کا کہنا تھا کہ کبھی دوسری بیوی کے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہیں گی. یا تو انہیں اپنی دوسری بیوی کو چھوڑنا پڑے گا، یا پھر انہیں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ اپنے گھر، اپنے باپ، اپنے ہی بھائی، ہر کسی کو چھوڑنا پڑ رہا تھا. داور کی پیدائش کے بعد بھی 9 سال تک مسلسل ان کی منتیں کرتے رہے. ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتے کہ وہ ایک بار ان کے ساتھ ان کے گھر چلیں. وہ کسی طرح کی کوئی ناانصافی نہیں ہونے دیں گے. لیکن ان کی بیوی اس بات پر ڈٹی رہی، کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے وہ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہیں گی. انہیں یہ لگتا تھا کہ انہیں اس گھر میں وہ قدر و قیمت نہیں ملے گی. ان کے بچے کے ساتھ زیادتی کی جائے گی. گھر پہ سب لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا تھا. زویا تو اس کو دیکھتے ہی اس سے لپٹ گئی تھی. وہ سب کو بتا رہی تھی کہ وہی اس کی سہیلی کنزش ہے. بابا کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ اسے گھر میں اپنے گھر جیسا ماحول ملے گا. بابا نے زویا کو اور سہروش کو اس کا بہت خیال رکھنے کے لیے کہا تھا. اس کے علاوہ سہروش کو زاور کا فون آیا تھا اور اس نے بھی اسے فون پر یہی کہا تھا کہ وہ اس کا اور اس کے بچے کا بہت زیادہ خیال رکھے. اس نے اسے بالکل بے فکر کر دیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کا بہت خیال رکھے گی. اسے خود بھی وہ لڑکی بہت پسند آئی تھی اور اس کا بچہ اتنا معصوم اور پیارا سا بچہ کسے اچھا نہیں لگے گا. لیکن وہ کنزش سے الگ نہیں ہو پا رہا تھا. جیسے ان سب کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ کنفیوز ہو گیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اسے ان سب کی عادت لگ جانی تھی. اور پھر تو وہ اس کی چاچی تھی. وہ اسے اس کمرے میں چھوڑ آئی تھی جو کبھی داور کے نام پر تیار کرایا گیا تھا. وہ کبھی یہاں آیا نہیں تھا، کبھی یہاں رہا نہیں تھا، لیکن اس کے نام کا کمرہ ہمیشہ سے یہاں موجود تھا. زمان صاحب نے کبھی یہ بات بھولنے کی کوشش نہ کی تھی کہ ان کا ایک اور بیٹا بھی ہے جو ان کی محبت پر حق رکھتا ہے.
انہوں نے اپنی بیوی کی خوشی کے خاطر اسے طلاق دے دی تھی، لیکن وہ داور سے کبھی بھی دور نہ رہے تھے۔ یہ بات تو وہ ہمیشہ سے جانتے تھے کہ ان کی بیوی کے ذہن میں یہ سارے فطور بھرنے والی زلیخا ہے، جو کہ ان کی بیوی کی سہیلی تھی، اور پھر بعد میں انہیں یہ پتہ چلا تھا کہ داور اپنی ماں کی موت کے بعد زلیخا کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لے چکا ہے۔ اس عورت کی وجہ سے اکثر ان دونوں میں لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ وہ اس کے ذہن میں بہت الٹی سیدھی چیزیں بھر دیتی تھی، جس کے بعد ان کے جھگڑے کم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کی بیوی نے ان سے طلاق مانگنا شروع کر دی۔ ان کی ہر روز کی لڑائی جھگڑا طلاق پر آ کر ختم ہوتا تھا، اور پھر تھک ہار کر آخر 10 سال لڑنے کے بعد وہ انہیں طلاق دینے پر مجبور ہو گئے تھے، جس کی وجہ وہ ہمیشہ سے ان کی دوسری بیوی کو قرار دیتی تھیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی نہ سوچا کہ اس کی وجہ ان کی وہ سہیلی ہے جو انہیں گھر برباد کرنے کا مشورہ دیتی تھی۔ انہوں نے اپنی دونوں بیویوں میں انصاف کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، اور عائشہ بیگم نے کبھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی کہتی تھی کہ وہ انہیں بھی گھر پر لے آئیں، لیکن داور کی ماں کبھی اس چیز کے لیے راضی نہ ہو سکی، اور اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ اپنے ہی بیٹے کی نظروں میں گنہگار ہو گئے۔ گنہگار تو وہ اسی دن ہو گئے تھے جس دن وہ اس کی ماں کو طلاق دے کر گئے تھے، اور وہ جان چکے تھے کہ ان کا بیٹا ہر چیز میں انہی کی غلطیاں نکالتا ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی صفائی دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہاں، وہ اس سے ملنے کے لیے تڑپتے تھے، اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ترس گئے تھے، اور وہ انہیں تڑپا کر خوش ہوتا تھا۔ ان کا بیٹا اس چیز سے خوش تھا تو ایسے ہی صحیح انہیں اپنے بیٹے کی خوشی عزیز تھی۔ رات تو وہ جیسے سے سو گئی تھی، صبح اٹھ کر وہ کمرے سے باہر نکلنے والی تھی تو زویا اور سہروش تابان کو اپنے ساتھ لے گئیں، جو کہ اس وقت بڑے مزے سے اپنی دادی کی گود میں بیٹھا ٹیبل پر موجود ہر چیز کھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے بابا کو آواز لگاتا تھا، جس پر اس کے دادا ابو کہتے تھے وہ تھوڑی دیر میں آ جائے گا، اور ان کی بات سن کر وہ کسی سمجھدار انسان کی طرح پھر سے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر سے اپنے بابا کو پکارتا تھا۔ لیکن اس نے ایک بات نوٹ کی تھی، ہر کوئی اس سے بے حد محبت جتا رہا تھا۔ ہسپتال کے ماحول سے یہ ماحول اس کے لیے اچھا تھا۔ زاور اور بابا بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، اسے ہسپتال کا ماحول دینے سے بہتر تھا کہ گھر کا پرسکون ماحول دیا جاتا۔ وہ ابھی یہی سب کچھ سوچ رہی تھی جب اچانک تابان نے وہاں رکھی ہوئی پلیٹ اٹھا کر زباریہ کو دے ماری، جس پر جیسے وہ ہوش کی دنیا میں آتی اس کے قریب آ گئی تھی۔ بڑی پھپھو جان، آپ ہمارے شہزادے کی خدمت کیوں نہیں کر رہی؟ چاچی جان نے زباریہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا کر تاہو کو اپنے قریب کر چکی تھی۔ تو شہزادے صاحب کو خدمتیں کروانی ہیں، ابھی خدمت کرتی ہوں میں اس کی بڑی پھپھو کے ساتھ پنگا نوٹ چنگا۔ وہ اسے گدگداتے ہوئے ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جب سے زباریہ واپس آئی تھی اس میں بہت سارے چینجز دیکھنے کو ملے تھے۔ وہ سر سے پیر تک بدل گئی تھی، کسی کو بھی اس کا بدلاؤ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن سب کو اچھا لگ رہا تھا۔ وہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھی تاہو کے ساتھ شرارتوں میں مگن تھی، جبکہ کنزش دور کھڑی ان سب کو تاہو کے ساتھ ہنستے کھیلتے دیکھ رہی تھی۔ تاہو کو اس ماحول کی ضرورت تھی جہاں سب اس سے محبت کرتے تھے، پیار سے پیش آتے تھے۔ ایک بچے کو اپنی دادا دادی، چاچا چاچی، پھپھو، ہر انسان کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے، اور تاہو کو ان سب رشتوں کی ضرورت تھی۔ اسے شدت سے احساس ہوا تھا۔ تاہو کو ان سب کے ساتھ ہنستے کھیلتے دیکھ وہ بالکل پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ کسی شہزادے کی طرح ان سب کے بیچ اپنی خدمت کروا رہا تھا۔ داور کے ہوش میں آنے کی خبر ملی تھی کہ بابا گاڑی نکال کر اسے اپنے ساتھ لے جانے کو تیار ہو گئے تھے، جبکہ ان کی مسز بھی ان کے ساتھ آنے کو بالکل تیار تھیں۔ زویا نے کہا تھا کہ تابان کو اپنے پاس رکھے گی۔ پہلے تو بابا نے منع کیا کہ چھوٹا بچہ ہے، یہ نہ ہو کہ رونا شروع کر دے، لیکن پھر زویا نے کہا کہ ہو سکتا ہے داور بھائی کی حالت دیکھ کر تاہو مزید ڈسٹرب ہو جائے، اور بابا کو اس کی یہ بات بالکل صحیح لگی تھی، اسی لیے انہوں نے کنزش سے اجازت مانگ کر اسے ان دونوں کے ساتھ رہنے دیا۔ کنزش ان سب کی محبت دیکھ چکی تھی، اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ خود بھی ان لوگوں کے ساتھ کافی مانوس ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ سو رہا تھا، اسی لیے کہ اسے
اس لیے اسے زویا کے پاس چھوڑ کر خود اسپتال جانے کو تیار ہو گئی تھی، جس پر سہروش اور زویا بھی بہت زیادہ خوش ہو گئی تھیں۔ اس نے ایک دعا کی تھی کہ کاش اس کا بھتیجا بالکل تابان جیسا ہو، اور قدرت نے اسے تابان کو ہی اس کے بھتیجے کے روپ میں اسے دے دیا تھا۔ اسے بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ داور کنزش کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوا تھا، جبکہ اس کے آگے پیچھے سب لوگ اس کے اپنے ہی تھے۔ بابا بار بار اس کی پیشانی چوم کر اسے اپنائیت کا احساس دلا رہے تھے، جبکہ وہ خاموشی سے کنزش کو دیکھ رہا تھا، جس نے رو رو کر اپنی آنکھوں کا بیڑا غرق کر لیا تھا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اسے مزید 1 ہفتے تک اسپتال میں رہنا ہوگا۔ جب تک وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک وہ لوگ اسے اسپتال ہی رکھنے والے تھے، جس پر اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زاور اس کے ساتھ رکے، لیکن زاور کون سا سنتا ہے، اس کی کوئی بات سنتا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو کہہ دیا تھا کہ وہ 1 ہفتہ یہیں اپنے بھائی کے ساتھ رہے گا، کیونکہ ہسپتال میں صرف ایک ہی بندے کو رہنے کی اجازت تھی، تو یہ ذمہ داری زاور نے اپنے سر لے لی تھی۔ وہ یقیناً کنزش سے بات کرنا چاہتا تھا، جو ان سب لوگوں کی موجودگی میں ممکن نہ تھا۔ بابا نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ وہ کنزش کو اس کے پاس چھوڑ کر خود باہر چلے گئے تھے۔ آپ کی فیملی بہت اچھی ہے داور، سب لوگ بہت اچھے ہیں۔ اس مشکل وقت میں ان لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ زاور بھائی نے آپ کو خون دیا، آپ کا بہت خون ضائع ہو چکا تھا، میں تو گھبرا گئی تھی، ڈاکٹر نے الگ سے پریشان کر رکھا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ زاور بھائی اور بابا یہاں پر تھے، ورنہ میں تو شاید یہ ساری چیزیں ہینڈل بھی نہیں کر پاتی۔ مجھے تو اتنا زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگائے وہ بولے جا رہی تھی، جبکہ اس وقت شاید وہ ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی سننا چاہتا تھا۔ تابان کو کہاں چھوڑ کر آئی ہو تم؟ اسے اچانک ہی اپنے لاڈلے کا خیال آیا تھا۔ وہ زویا کے پاس ہے، آپ کو پتہ ہے زویا آپ کی بہن ہے۔ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا، مجھے اتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میری دوست میری نند ہے۔ وہ خوشی سے اسے بتا رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں آئے تھے، کیونکہ جس دن زویا اس کے گلے لگی تھی وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ کون ہے، کیونکہ زویا نے اسے زاور بھائی کہہ کر پکارا تھا۔ ٹھیک ہے، فی الحال اکیلے گھر پر مت جانا، ایسا کرو تم فاروق صاحب کے ہاں چلی جاؤ۔ زاور نے کہا ہے کہ وہ یہاں اسپتال میں رہے گا تو اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا، لیکن ہم زیادہ احسان نہیں لیں گے۔ ان لوگوں کا احسان کیسا داور؟ یہ آپ کی فیملی ہے اور گھر والے کسی پر کوئی احسان نہیں کرتے، اور میں یہاں بہت خوش ہوں، تابان بھی خوش ہے، میں تایا ابو کے پاس نہیں جاؤں گی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی تو داور نے اسے گھورا تھا۔ جن باتوں کا تمہیں نہیں پتہ اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے کچھ سمجھانا چاہتا تھا۔ میں ان باتوں میں نہیں پڑھ رہی جن کا مجھے پتہ نہیں۔ میں جانتی ہوں وہ لوگ میرے بیٹے سے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں انہی کے ساتھ رہوں گی جب تک آپ واپس گھر نہیں آ جاتے، وہ ضدی انداز میں بولی تھی۔ کل تاہو کو ساتھ لے کر آنا، پتہ نہیں کیسا ہوگا، مجھے ڈھونڈتا رہا ہوگا یقیناً۔ وہ اس کی پچھلی بات نظر انداز کرتا اسے دیکھ کر پوچھنے لگا تھا، تو کنزش نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ سچ تھا کہ تابان کی زندگی میں اس کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی کنزش کی زندگی میں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ بابا اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، کیونکہ کنزش کے لیے اسے سنبھالنا آسان نہیں تھا۔ اسے 1 ہفتے کے بعد ڈسچارج ہونا تھا، لیکن ابھی سے ہی اسے گھر جانے کی فکر لاحق ہو گئی تھی، جس پر بابا نے کہا تھا کہ وہ ہفتے کے بعد اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جائیں گے، جہاں وہ خود اس کا خیال رکھیں گے، جس کے جواب میں اس نے بڑے ہی سخت انداز میں انکار کیا تھا۔ میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا میرے بچے، تم تو میری جان ہو، اور اس وقت میں ہم تمہارا خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ یہ ہٹا کٹا بھائی ہے تمہارا، ابھی تمہارے بیٹے کی پسلیوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تمہارا بوجھ اٹھا سکے، بلکہ اس میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ خود بھی سیدھا کھڑا ہو سکے، اور تمہاری بیوی بھی کتنی باہمت ہے، اس بات کا اندازہ تم کل سے لگا چکے ہوگے۔ وہ کنزش کے رونے کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ بابا آپ اسے جو بھی کہہ سکتے
کہیں بابا آپ اسے جو بھی کہہ سکتے ہیں، میرے بھتیجے کے خلاف کچھ مت کہیے گا، وہ بہت ہمت والا ہے۔ کل اس نے اپنے چھوٹے سے دانت سے آپ کے گال پر کیا بائٹ کیا تھا اور زباریہ کو پلیٹ اٹھا کر ماری تھی، اف کیا نشانے پر لگی تھی۔ آج صبح اس نے میری بیوی کے بالوں کا گھونسلہ بنایا ہے، میرے سارے انتقام میرا بھتیجا لے گا، میں بہت خوش ہوں۔ خبردار جو کسی نے میرے کرائم پارٹنر کو کچھ بھی کہا۔ زاور اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اپنے بیٹے کی کارستانیاں سن کر اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آئی تھی۔ تم میرے پوتے کو بگاڑ رہے ہو، میں جانتا ہوں یہ سب کچھ تم ہی اسے سکھا رہے ہو۔ خیر میں ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں کہ تمہیں جلد ہی گھر لے کر جانا ہے، پھر بعد میں بات کریں گے۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے زاور کو اشارہ کر رہے تھے، جبکہ وہ ان دونوں کو گھور کر رہ گیا، مطلب کہ اس کی بات کو ان دونوں نے سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ اس کی بیوی پر تو نہ جانے کیا جادو کیا تھا ان لوگوں نے کہ وہ صرف انہی کے گن گا رہی تھی، اور اس کے بیٹے کو بھی زاور نہ جانے کیا کیا سکھا رہا تھا، اور وہ یہاں اسپتال میں پڑا اپنی بیوی اور بیٹے کو بگڑتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، جبکہ تاہو اس کے سینے پر لیٹا بار بار اس کا چہرہ دیکھ کر مسکراتا اور پھر سے اس کے سینے پر سر رکھ دیتا تھا۔ وہ بہت دنوں سے اپنے باپ کو مس کر رہا تھا، اور آج اسے دیکھ کر سب کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ یہاں آ کر کتنا خوش ہے۔ روز کی طرح آج بھی عائشہ بیگم یہاں آئی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے پہلے داور کو مخاطب کیا تھا اور نہ ہی اب بس وہ کر رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رکتی اور واپس چلی جاتی۔ داور نے بھی کبھی انہیں مخاطب نہیں کیا تھا، لیکن اسے لگتا تھا جیسے وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی ہیں، لیکن داور نے کبھی بھی ان سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کل انشاءاللہ تمہیں یہاں سے ڈسچارج کر دیا جائے گا اور تم ہمارے ساتھ چلو گے، بابا تاہو کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے بتانے لگے تھے، جبکہ تاہو ان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ شاید وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اپنے باپ کے پاس آ گیا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں ان دادا پوتے میں بہت زیادہ دوستی ہو گئی تھی۔ وہ بہت محبت سے اس کی خوشی کو بانٹ رہے تھے، جبکہ ساتھ ساتھ وہ داور سے بھی مخاطب تھے۔ میں اب ٹھیک ہوں تو میرا نہیں خیال کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے گھر جانا چاہیے۔ کنزش کے ساتھ گھر جانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے ہماری کافی مدد کی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ مزید ہم آپ کا کوئی احسان نہیں لینا چاہتے، اس نے بڑی بے رخی سے جواب دیا تھا۔ داور تم میرے بیٹے ہو، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ بابا نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اس سے ابھی باتیں کرنا چاہتے تھے کہ عائشہ اپنی ماں زلیخا کے ساتھ وہاں آ گئی۔ زلیخا کی حالت دیکھ کر انہیں کچھ عجیب ہونے کا احساس ہوا تھا، کیونکہ وہ ہر بار کی طرح چہرے پر ان کے لیے نفرت سجائے ہوئے نہیں تھی، بلکہ آج ان کی نگاہیں شرمندگی سے جھکی ہوئی تھیں۔ داور اب کیسے ہیں آپ؟ وہ دراصل ہم آپ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتے تھے۔ کل میں اور مما یہاں سے ہمیشہ کے لیے اٹلی روانہ ہونے والے ہیں۔ یہاں سے جانے سے پہلے ایک بار آپ سے ملنا چاہتی تھی، وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی، جو کہ خاموشی سے وہیں رکھے ایک صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ آپ لوگ باہر جا سکتے ہیں۔ عائشہ کی حالت دیکھتے ہوئے داور کو مناسب لگا کہ وہ سب کو یہاں سے باہر بھیج دے۔ اسے لگا تھا کہ شاید اس وقت اسے ان سے اکیلے میں بات کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی حالت دیکھ کر وہ خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ کل فاروق صاحب اور ان کی بیوی بھی ان سے ملنے کے لیے یہاں اسپتال آئے تھے۔ یہاں فاروق صاحب نے انہیں بتایا تھا کہ عاصم اپنی یونیورسٹی کی ایک لڑکی سے نکاح کر چکا ہے، اب اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور عاصم کا یہ فیصلہ ان دونوں کو پسند نہیں آیا۔ لیکن جب داور نے ان لوگوں کو بتایا کہ وہ لڑکی بہت ہی اچھی اور مذہبی گھرانے سے ہے، اپنی ماں کی بیماری کو دیکھتے ہوئے اس نے عاصم سے نکاح کی فرمائش کی تھی، تو ان لوگوں کو بھی یہ رشتہ کافی بہتر لگنے لگا، ورنہ اتنے دنوں سے وہ عاصم کے اس رشتے کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اور اب زلیخا بھی بہت پریشانی سے اس کے پاس آئی تھی۔ کسی کو بھی باہر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے داور، آج میں جو بات کرنے آئی ہوں وہ میں تمہارے بابا کے سامنے کروں گی۔ اب شاید وقت آ گیا ہے کہ تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے۔ میں نے اپنی خود غرضی میں اپنی جان سے پیاری سہیلی کے ساتھ غداری کی، جس کی سزا مجھے آج مل گئی ہے۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ یہاں سے جانے سے پہلے میں اپنی ہر غلطی کا اعتراف کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے تمہاری ماں کے ساتھ بہت غلط کیا، بہت غلط۔ وہ مجھ پر بھروسہ کرتی تھی اور میں نے اس کے بھروسے کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ جب زمان صاحب نے تمہاری ماں سے شادی کی
تو مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے نصیب میں اتنا امیر آدمی کیسے لکھا ہے، اور میرے ماں باپ نے میری شادی ایک نشئی جواری انسان سے کروا دی جو سارا دن جوا کھیل کر ہار کر رات کو آ کر میرے ساتھ مار پیٹ کرتا تھا، میرے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا، جبکہ تمہاری ماں تمہارے باپ کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ہم دونوں کا گھر آمنے سامنے تھا اور اس طرح ہماری دوستی بھی بے مثال تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے اپنی کوئی بھی بات شیئر کیے بنا نہ رہتی تھیں۔ مجھ سے تمہاری ماں کی خوشی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں ہمیشہ کہتی تھی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ اس کے نصیب کی خوشیاں مجھے مل جائیں اور میرا سارا دکھ اس کے حصے میں آ جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ میں اس کی ساری خوشیاں تو کھا گئی، لیکن اس کے حصے کی خوشیاں میرے نصیب میں بھی نہ آئیں۔ اس کے شوہر نے اپنے گھر والوں کے کہنے میں آ کر دوسری شادی کر لی، لیکن وہ اسے اس کے پورے حقوق دینا چاہتا تھا۔ اس نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی دوسری بیوی کو قبول ہی نہیں کرے گا بلکہ گھر چھوڑ دے گا، لیکن اس کے بدلے میں اسے اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑنا پڑتا، جو ناممکن تھا۔ وہ اپنی بیوی کو روز سمجھاتا کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، لیکن اس کی بیوی اس کی کوئی بات نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ میں اسے سمجھنے ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ اپنی ہر بات آ کر مجھے بتاتی اور میں آگے سے اسے اس بات کا دوسرا رخ دکھا دیتی۔ میں نے اس پر یہ بات ثابت کر دی تھی کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ وہ آج نہیں تو کل اسے طلاق دے دے گا، اور بہتر ہے کہ وہ اسے طلاق دے۔ وہ خود ہی اپنے شوہر سے طلاق مانگ کر اس قصے کو ختم کر دے۔ میں اسے روز اس سے طلاق لینے پر مجبور کرتی، اور آخر کار وہ میری بات مان کر اپنے شوہر سے طلاق مانگنے لگی، لیکن اس کا شوہر کبھی بھی اس بات کے لیے راضی ہی نہ ہوا تھا۔ کبھی کبھی بیچ میں وقت ایسا آ جاتا کہ تمہاری ماں کہتی کہ وہ کمپرومائز کر لے گی، داور ان کا بیٹا ہے، وہ بھی کوئی حق رکھتے ہیں اس پر، لیکن میں نے اسے ایسا کرنے سے بھی روک دیا۔ میں نے اسے اپنی بات پر ڈٹے رہنے کے لیے مجبور کیا، اور آخر کب تک تمہارا باپ لڑتا؟ 9 سال کی لمبی جنگ لڑنے کے بعد آخر کار وہ ہمت ہار گیا اور اس نے تمہاری ماں کو طلاق دے دی، اور یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ زمان کی دولت کا ایک بڑا حصہ داور کے نام ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے نام بہت ساری جائیداد لکھ چکا ہے۔ زمان سے طلاق لینے کے بعد تمہاری ماں بہت پچھتائی، اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا۔ وہ اکثر مجھے آ کر اپنا دکھ بتاتی اور میں اسے یہی کہتی کہ اس نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے طلاق لے کر، لیکن اس کا دل اسے ہر روز ایک نئی موت مارنے لگا۔ اور اسی طرح ایک دن میرے شوہر کو پتہ چل گیا کہ داور کے نام بہت ساری جائیداد ہے، تو میرے شوہر اور میں نے مل کر اسے داور کا حصہ مانگنے کے لیے کہہ دیا۔ ہم نے تمہیں بھی تمہارے باپ کے خلاف کر دیا، ہر روز تمہیں ایک نئی کہانی سنائی جس سے تم اپنے باپ سے نفرت کرنے لگے۔ وہ سب جھوٹ تھا، سب کچھ جھوٹ تھا، اس میں کچھ بھی حقیقت نہیں تھی۔ تمہارے باپ نے تمہاری ماں سے سچی محبت کی تھی، اسے ایک نام ایک مقام دینے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے ایسا نہ ہونے دیا۔ تمہاری ماں کا گھر برباد کرنے والی میں ہوں۔ تمہاری ماں تمہاری شادی عائشہ سے کروانا چاہتی تھی، یہ بھی ایک جھوٹ تھا، یہ بھی ہماری سوچی سمجھی سازش تھی۔ تمہاری ماں نے اپنی زندگی میں کبھی اس بات کو قبول نہ کیا کہ اسے داور کا حصہ مانگنا چاہیے۔ وہ اتنی شرمندہ تھی کہ اپنے شوہر کے سامنے تک نہیں جانا چاہتی تھی۔ زمان بار بار اپنے بیٹے سے ملنے کی کوشش کرتے رہے اور تم ہر بار اسے دھتکارتے رہے۔ تمہاری شادی ہم نے عائشہ کے ساتھ کر دی، لیکن اس کے پیچھے کی بڑی وجہ بھی دولت تھی۔ میرا شوہر تمہاری دولت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کچھ سال تک عائشہ تم سے اس تعلق کو نبھاتی رہی اور ہم اسے مجبور کرتے رہے کہ کسی طرح سے وہ دولت ہمارے ہاتھ آ جائے، جس دولت کو تم نے کبھی پوچھا تک نہیں۔ ہم اس دولت کے خاطر کچھ بھی کر جانے کو تیار تھے جو کبھی ہماری تھی ہی نہیں، اور جو چیز آپ کی نہ ہو وہ آپ کو کبھی نہیں ملتی، شاید اسی لیے ہمیں وہ دولت کبھی نہیں ملی تھی۔ اتنی سازشوں چالاکیوں کے باوجود بھی ہم خالی ہاتھ رہ گئے، اور مجھ سے اپنی سہیلی کی خوشیاں نہیں دیکھی جاتی تھی۔ اس کی خوشیوں کو اپنے ہاتھوں برباد کر کے آج میں بھی برباد ہو گئی۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور گھر سے نکال دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ میں نے اس کی زندگی برباد کر دی، اس کی خوشیوں کو آگ لگا دی۔ میں اور میری بیٹی اس کے لیے لعنت ثابت ہوئی ہیں، اور اب وہ اپنی زندگی اکیلے رہ کر گزارنا چاہتا ہے۔ انہوں نے باتوں کے درمیان ایک نظر اٹھا کر داور کے چہرے پر دیکھا تھا۔ صاف لگ رہا تھا اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں،
لیکن پھر بھی وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو سن رہا تھا۔ داور مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، تمہاری زندگی کو برباد کر دیا، میں نے تمہاری ماں کا سکون برباد کیا، تمہاری ماں کا گھر برباد کیا، لیکن آج میں بھی برباد ہو گئی، میرے پاس بھی کچھ نہیں، میرے شوہر نے اپنا نام تک چھین لیا، میں جانتی ہوں میں معافی کے لائق نہیں ہوں، لیکن پھر بھی تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں، اگر چاہو تو مجھے کوئی سزا دے دو، لیکن مجھے اس گناہ کے بوجھ سے نکال دو، میں نے ایک نہیں بلکہ بہت ساری زندگی تباہ کی ہے، مجھے سزا دے دو، لیکن کیا سزا دوں میں آپ کو آنٹی، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو تو قدرت نے آج اتنی بڑی سزا دے دی ہے کہ اس کے سامنے میری سزا بے مول ہے، بس ایک گلہ ہے مجھے کہ انسان کو اپنی غلطی کا احساس تب کیوں ہوتا ہے جب اس کے ساتھ خود کچھ برا ہوتا ہے، جب وہ کسی کے ساتھ کچھ برا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ضمیر کیوں نہیں جگاتا۔ آپ جانتی ہیں میری ماں کس طرح سے روتی تھی، کس طرح سے تڑپتی تھی، ساری ساری رات اس کی سسکیوں کو میں اپنے کانوں میں سنتا تھا۔ آپ نے میری ماں سے ہر خوشی چھین لی، اس سے اس کے جینے کی وجہ چھین لی، اور اب آپ مجھ سے معافی مانگنے آئی ہیں۔ جائے معاف کیا میں نے آپ کو، میں نکال رہا ہوں آپ کو اس بوجھ سے، کیونکہ میری ماں نے مجھے نفرت نہیں سکھائی۔ وہ مجھے کہا کرتی تھی، بیٹا تمہارے بابا بہت اچھے ہیں، ان سے نفرت نہ کرنا، لیکن پھر بھی میں اس شخص سے نفرت کرتا رہا، یہ سوچ کر کہ اس شخص نے میری ماں کی خوشیوں کو چھینا ہے، اور میں آپ لوگوں سے تعلق نبھاتا رہا، یہ سوچ کر کہ آپ میری ماں سے جڑا ہوا آخری رشتہ ہیں، آپ سے مجھے میری ماں کی مہک آتی تھی، آپ نے توڑ دیا ہے مجھے۔ میں نے زندگی میں کبھی خود کو کسی مقام پر بے بس محسوس نہیں کیا جتنا آج میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ میں آپ کو معاف کرتا ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آئندہ کبھی میرے سامنے مت آئیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر میری ماں کا دکھ پھر سے تازہ ہو جائے، اور شاید میں اس عورت کو کبھی اپنی آنکھوں کے سامنے برداشت نہ کر سکوں جو میری ماں کی خوشیوں کی دشمن تھی۔ آپ کو سزا اللہ دے چکا ہے، اب میں آپ کو کوئی سزا نہیں دینا چاہتا، پلیز چلی جائیں یہاں سے، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ جب بابا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ کسی بچے کی طرح اپنے بابا کے ساتھ لگ کر سسک اٹھا۔ ہم رشتوں کو کتنا بے مول کر دیتے ہیں، اور جب ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے تو اکثر دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ماں باپ سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں، اور داور اتنے سالوں سے اس نعمت کا دل دکھا رہا تھا، اس نے کبھی اپنے باپ کی مجبوری کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی تھی۔ اسے کچھ پتہ تھا تو صرف اتنا کہ اس کے ساتھ برا ہوا ہے۔ اس کی ماں نے تنہا زندگی گزاری ہے، اس کی ماں نے مشکل وقت دیکھا ہے، اسے اور کچھ بھی پتہ نہیں تھا، پتہ تھا تو صرف اتنا کہ اس کی ماں اس کے باپ کی وجہ سے دربدر ہو گئی ہے۔ ہم کسی کی خوشیاں دیکھ نہیں پاتے، ان کی خوشیاں ہم سے ہضم نہیں ہوتی، ان کی خوشیاں ہمیں چبھنے لگتی ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہ خوشیاں اس کی زندگی سے نکل کر ہماری زندگی میں آ جائیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا، ہم صرف اس کی زندگی سے خوشیاں نکال دیتے ہیں اور خود بھی خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، کیونکہ خدا کسی کا نصیب کسی کے ہاتھ میں نہیں لکھتا۔ اور داور کی ماں نے بہت ساری غلطیاں کی تھی، اس نے اپنے شوہر کو سمجھنے کے بجائے اپنی سہیلی پر یقین کیا جو اس کی خوشیوں کو کھا گئی۔ ساری زندگی اس نے پچھتاوے میں گزاری، کیونکہ طلاق کے بعد اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ بچا تھا۔ وہ کبھی زمان صاحب سے معافی نہ مانگ سکی، کبھی زمان صاحب کے سامنے آ کر اپنی غلطی کا اظہار نہ کر سکی، اور ان کی اس غلطی نے اس کے بیٹے کے دل میں اپنے باپ کے لیے نفرت پیدا کر دی، اور آج وہی نفرت شاید ان کی آنکھوں سے نکل کر اس کے سینے میں جذب ہو رہی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے بار بار اس کا ماتھا چوم رہے تھے۔ زاور خاموشی سے کھڑا ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے سالوں سے اپنے باپ کا دکھ دیکھتے ہوئے اس نے کبھی بھی داور سے محبت نہ کی تھی، لیکن اس کے دل میں اس کے لیے جذبے تھے۔ آج اس کے دکھ میں دکھی ہوتے ہوئے اس کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، جبکہ داور جیسے مضبوط مرد کو یوں آنسو بہاتے دیکھ اسے حیرانگی ضرور ہوئی تھی، لیکن شاید وہ یہ بات نہیں سمجھ سکتا تھا کہ ماں باپ کے لیے ان کی اولاد ہمیشہ چھوٹی ہی رہتی ہے، ان کے بچے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، ان کے لیے ہمیشہ بچے ہی رہتے ہیں۔ شاید یہ بات داور کو کبھی بھی پتہ نہیں چلتی۔ اگر آج زلیخا کا شوہر اسے طلاق نہ دیتا تو شاید اسے کبھی بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا، لیکن شاید اللہ نے ہر چیز کا ایک مقرر وقت رکھا ہے، اس کا وقت آج تھا۔
باپ بیٹوں کو واپس ملنے کا وقت آج تھا۔ عائشہ بیگم آہستہ سے اس کے پاس آتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس کے آنسو صاف کرنے لگیں۔ انہوں نے بہت کچھ سہا تھا، وہ کسی کی زندگی میں انچاہا وجود بن کر رہ گئی تھی۔ شوہر کی بے رخی ان کے حصے میں آئی تھی، لیکن انہوں نے کبھی ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے اس وقت کا مقابلہ ڈٹ کر کیا تھا، شاید اسی لیے وہ کامیاب تھیں۔ داور کی ماں شاید حالات سے مقابلہ نہیں کر پائی تھی۔ خود سے زیادہ، اپنے شوہر سے زیادہ اس نے کسی اور پر یقین کیا تھا، جس کی سزا اسے تنہائی ملی تھی۔ بے شک تنہائی سے بڑی اور کوئی سزا نہیں۔ عائشہ بیگم تو کل بھی انہیں قبول کرنے کو تیار تھیں، اور آج بھی انہیں داور سے کبھی بھی نفرت نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے تو زمان صاحب سے سچی محبت کی تھی، تو اس کے خون سے نفرت کیسے کرتی؟ وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں کسی معصوم بچے کی طرح تھامے ہوئے تھا۔ جب انہوں نے آہستہ سے اسے اپنے سینے سے لگایا اور داور کو جیسے اس کی ماں واپس مل گئی، لیکن یہ محبت بھرا لمحہ تاہو کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اتنے زور سے رونا شروع ہوا، سب لوگ اسے حیرانگی سے دیکھنے لگے، اور پھر جب تاہو نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی دادی کی طرف بڑھائے تو سمجھ میں آیا کہ اپنی دادی کے ساتھ اپنے باپ کی محبت اس سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اس کے انداز پر سب مسکرا دیے تھے، جبکہ عائشہ بیگم نے تاہو کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا، جو اب ریلیکس تھا۔ اس کے ڈسچارج پیپرز تیار ہو چکے تھے۔ داور جب سب کچھ ہینڈل کر کے اس کے کمرے میں واپس آیا تو داور کو گھورتے ہوئے پایا۔ تاؤ اب تک اس کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ کنزش نے 2-3 دفعہ اسے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ رونا شروع کر دیتا، اس کے بعد اس نے کوشش ہی نہیں کی۔ اس وقت بھی اپنا ننھا سا انگوٹھا اپنے منہ میں ڈالے مزے سے اس کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ ڈاکٹرز نے 2-3 بار بچے کو اٹھانے کے لیے بھی کہا تھا، لیکن شاید ایسا ممکن نہیں تھا۔ ڈاکٹر بھی یہ بات سمجھ چکی تھی، اسی لیے شاید دوبارہ نہیں کہا۔ آ جاؤ ڈیئر برادر، تمہارے کاغذات میں تیار کروا چکا ہوں۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس سے کہنے لگا، وہ بہت جلدی آپ سے تم تک کا فاصلہ طے کر چکا تھا۔ بابا گھر جا چکے تھے اس کے ویلکم کی تیاری کرنے کے لیے۔ آخر ان کا بیٹا پہلی بار ان کے گھر آ رہا تھا۔ عائشہ اور زلیخا بیگم کے جانے کے بعد بابا نے اس سے پوچھا تھا، اب تو چلو گے نا اپنے گھر؟ اور وہ انکار نہ کر سکا۔ کنزش بہت زیادہ خوش تھی، اس کی خوشی کو وہ محسوس بھی کر چکا تھا۔ اب یہاں اسپتال میں اس وقت صرف اس کی بیوی، بچہ اور بھائی ہی تھے، جو کہ اس کے گھر لے جانے کی ساری فارمیلٹیز پوری کر چکا تھا۔ وہ اسے سہارا دے کر اٹھانے لگا تو داور نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام کر اٹھنے کی کوشش کی۔ ویسے یار تمہاری بیوی نا بہت زیادہ روتالو قسم کی عورت ہے، مطلب تمہارے سامنے اتنا رونا تو نہیں کیا، لیکن جب تم بے ہوش تھے نا اس نے وہ رونا مچایا کہ کیا بتاؤں تمہیں۔ اور پھر جب تمہیں ہوش آیا تب بھی راستے میں روتی ہوئی آئی، لیکن یہاں آ کر اس نے ایک آنسو نہیں بہایا۔ ڈیئر بھابی جان، آپ کے آنسو دیکھنے والا تو یہ انسان تھا، اس کے سامنے اپنا رونا دھونا کیوں نہیں کیا؟ وہ اسے اپنے ساتھ باہر لے جاتا، کنزش سے پوچھ رہا تھا، جبکہ داور نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر وہ پہلے ہی جان چکا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنے آنسو بہا چکی ہے۔ اسے کسی کے گواہی کی ضرورت ہرگز نہیں تھی۔ میرے شوہر کو میرے آنسو پسند نہیں ہیں، اسی لیے ان کے سامنے نہیں روتی، اور ویسے بھی پیشنٹ کے سامنے رونے سے اس کی طبیعت مزید خراب ہو جاتی ہے نا تاہو جانو؟ وہ اس کے ساتھ چلتے چلتے کہہ رہی تھی۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، آپ کو تو ڈاکٹر اور پیشنٹ کے بارے میں بہت پتہ ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا، کیونکہ اس نے 2-3 بار ڈاکٹر کو بھی داور کے حوالے سے ہدایت دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ جی ہاں مجھے بہت پتہ ہے، آخر میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی میں تو ڈاکٹر بننے والی تھی، لیکن شادی ہو گئی، پھر گھر اور بچے کی ذمہ داری تھی، یہ خواب ادھورا رہ گیا، ورنہ شاید ایک مقام پر آ کر میں ڈاکٹر ہوتی۔ وہ داور کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہنے لگی، اس کے دل میں ایسی کوئی خواہش تھی داور کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس نے اسے کبھی بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہے یا پھر وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے۔ اسے تو بس یہ پتہ تھا کہ عاصم ڈاکٹر ہے اور وہ اسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتی تھی۔ وہ گاڑی میں اگلی سیٹ پر بیٹھا تو تاہو نے ایک بار پھر سے اس کے پاس آنے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا۔ تاہو جانو آپ یہیں بیٹھو، ماما کے پاس بابا کو ابھی درد ہو رہا ہے، وہ آپ کو اپنی گود میں نہیں بٹھا سکتے، وہ تاہو کو بہت پیار سے سمجھا رہی تھی۔ جب تاہو نے اپنے ننھے سے ہونٹوں کو باہر نکال کر رونے کی مکمل تیاری پکڑ دی، اس کے منہ کا ڈیزائن صاف بتا رہا تھا کہ اب وہ چپ نہیں ہونے والا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ روتا داور نے اپنے ہاتھ پیچھے کر دیے، جس پر وہ فوراً ہی اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ داور کے پاس جاتا
زاور نے بیچ میں سے ہی اسے کیچ کرتے ہوئے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ آج چاچو بھتیجا گاڑی چلائیں گے۔ اس نے تاؤ کے ننھے سے ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے تو وہ کبھی کنزش کو تو کبھی داور کو دیکھنے لگا، لیکن رو ہرگز نہیں رہا تھا۔ اس بات کی ان دونوں کو تسلی تھی۔ گھر میں اسے بہت شاندار طریقے سے ویلکم کیا گیا تھا، پورا گھر سجایا گیا تھا۔ اتنے کم وقت میں ان لوگوں نے سب کچھ کیسے کیا تھا وہ تو اسے نہیں پتہ تھا، لیکن اس کے آنے کی بہت خوشی تھی ان لوگوں کو۔ اس بات کا اسے بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے آج پہلی بار گھر میں قدم رکھا تھا۔ ایک طرف سے بابا جبکہ دوسری طرف سے زاور اسے لے کر اندر داخل ہوئے۔ یہ وہ گھر تھا جہاں اس کی ماں کبھی بھی نہیں آئی تھی، اور وہ ان لوگوں سے یہ سوچ کر نفرت کرتا رہا کہ یہ لوگ اس کی ماں کی خوشیوں کے دشمن تھے۔ لیکن آج اسے پتہ چل چکا تھا کہ حقیقت وہ نہیں جو اسے دکھائی گئی، حقیقت وہ تھی جو آج وہ دیکھ رہا تھا۔ اس کا باپ خوش تھا، یہ سب لوگ خوش تھے، یہاں کوئی نہیں تھا جو اس سے نفرت کرتا تھا۔ ہر کسی کی نظروں میں اس کے لیے بے تحاشا محبت تھی۔ بابا خود سے اس کے کمرے تک چھوڑ کر گئے تھے جو وہ ہمیشہ سے اسی کے نام پر تیار کروایا گیا تھا۔ اس کے باپ نے اسے اپنی زندگی میں کہیں بھی دور نہیں ہونے دیا تھا۔ اس کا باپ اس سے کتنی محبت کرتا تھا، اس بات کا احساس اسے آج ہوا تھا۔ اسے کمرے میں چھوڑنے کے بعد کتنی دیر اس کے پاس بیٹھے اس سے باتیں کرتے رہے، اسے اس کی ماں کے بارے میں بتاتے رہے۔ انہوں نے اس کی ماں سے سچی محبت کی تھی اور اس محبت کو نبھایا بھی تھا، لیکن عائشہ میں اسے اپنی ماں نظر آ رہی تھی۔ وہ کتنا خیال رکھتی تھی اس کے اندر جو ہمیشہ سے ایک کمی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ آج ہر کمی پوری ہو چکی ہے۔ آج کا دن اس کے لیے خوشیاں لے کر آیا تھا، اور ان سب چیزوں کا کریڈٹ جاتا تھا کنزش کو۔ وہ جب سے اس کی زندگی میں آئی تھی، اللہ نے جیسے اس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ اس کی محبت پا کر جیسے وہ دنیا کی ہر خوشی حاصل کر چکا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بھی کوئی خواہش اپنے دل میں دبائے ہوئے ہے، اور اب وہ اس کی ہر خواہش پوری کرنا چاہتا تھا جو وہ پوری نہ کر پائی تھی۔ اور وہ جانتا تھا کہ ان سب کی وجہ ہمارے معاشرے کی گندی سوچ ہے جو ایک عورت کو اس کے خوابوں کی منزل طے نہیں کرنے دیتی۔ یہ گھٹیا سوچ ہمارے معاشرے کی تھی جس کو کوئی بدل نہیں سکتا، ہاں لیکن وہ کوشش کر سکتا ہے، اور وہ معاشرے کی اس گھٹیا سوچ کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے خواب پورے کرنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو، اور اب وہ ایسا کرنے والا تھا کیونکہ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب وہ پیچھے نہیں دیکھے گا۔ وہ اس دنیا میں اس کا ایک مقام بنائے گا، اس کی پہچان بنائے گا۔ یہاں آنے کے بعد اس کا یہاں رہنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن آج اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ یہیں پر اپنے گھر میں رہے گا۔ یہاں تاہوں کو سنبھالنے کے لیے یہاں بہت سارے لوگ ہیں، اور اس کی بیوی اپنے خواب پورے کر سکے۔ وہ انہی سوچوں میں مگن تھا جب اسے باہر سے زویا کی آواز سنائی دی، نہیں یہ میرا بھتیجا ہے اور میرے پاس رہے گا۔ وہ چیختے ہوئے بول رہی تھی، بس کرو یار، دوپہر میں تم نے اس کو کھانا کھلایا تھا، اب میں کھلاؤں گی، زباریاں چلاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی چیخ و پکار کو تاہو بہت ہی انجوائے کر رہا تھا۔ وہ اسے کھینچ رہی تھی جبکہ وہ کھلکھلا رہا تھا۔ اس کی کھلکھلاہٹ سن کر وہ بھی مسکرا دیا۔ پھر اسے آواز سنائی دی، ان دونوں کی لڑائیوں میں تیسرا وجود بھی شامل ہو چکا تھا۔ ارے واہ واہ، میرے ہینڈسم بھتیجے کے لیے تو خوبصورت لیڈیز فائٹ کر رہی ہیں، ہم چاچا بھتیجا دونوں ہی بہت ہیں، ہمارے لیے لڑکیاں لڑتی رہتی ہیں۔ وہ اسے اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے بولا تھا، منہ دھو کر رکھیں، آپ اتنے بھی ہینڈسم نہیں ہیں آپ۔ تاہو جانو ادھر اپنی پھپھو کی پاس آؤ۔ وہ اسے اٹھانے لگی، ماما ماما ہوں ماما دا ماما۔ وہ زویا کے پاس جانے کے بجائے اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگا۔ چلو لڑکیوں، بہت ہو گیا، ابھی اسے اس کی ماں کے پاس چھوڑ کر آؤ، اس سے پہلے کہ یہ رونا شروع کر دے۔ زاور نے فوراً سے کہا تھا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی کی بات تھی کہ ان کے ساتھ ہنستے کھیلتے اچانک سے اپنی ماں کی یاد آ گئی، اور وہ اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگا، اور وہ اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے اسے چپ کروانے لگے، لیکن انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اپنی ماں کے سامنے نہ پا کر وہ اس طرح سے رونا شروع کر دے گا۔ اور پھر اس نے بیچ میں ایسا رونا دھونا مچایا کہ جب تک کنزش اس کے سامنے نہ آ گئی اس نے اپنا باجا بند نہیں کیا تھا، اور پھر اس کے سینے سے لگ کر اس نے ان سب کی بہت شکایت لگائی تھی کہ اس کی معصومیت پر ان سب نے آئندہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ ویسے یہ بات کلیئر تھی کہ اسے اس کی ماں چاہیے تھی، اور جب اسے اس کی ماں چاہیے تھی تب اور کوئی نہیں چاہیے تھا۔ اور ان لوگوں کی باتیں سنتے ہوئے داور کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آ گئی تھی، کیونکہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے باہر سے کنزش کی آواز سنائی دی تھی جو اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لیے اسی کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے تاہو کو اپنے ساتھ لگائے کمرے کے اندر قدم رکھا تو داور کو مسکراتے دیکھ کر وہ بھی مسکرائی۔
آپ کے پاس آتے ہوئے اس نے تاہو کو بیڈ پر آزاد چھوڑا اور اس کے ہاتھ تھام کر بیٹھ گئی۔ تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ، میری بات ماننے کے لیے اور یہاں آنے کے لیے۔ وہ خوشی سے سرشار لہجے میں بولی، نہ جانے کیوں، کھائیں اور آرام کریں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ وہ اسے اٹھتے ہوئے اس کی میڈیسن نکالنے لگی، جس پر وہ مسکرایا۔ یہاں آ کر وہ خوش تھی، ان سب کا ساتھ اس کے لیے خوشی کی وجہ بنا تھا۔ ہاں یہ سچ تھا کہ اس نے اس کی بات مانی تھی، لیکن یہاں وہ اپنے باپ کے لیے آیا تھا۔ اس حقیقت کو کوئی بدل نہیں سکتا تھا۔ ان سب لوگوں کی محبت چاہیے تھی اسے، اپنے باپ کا پیار چاہیے تھا۔ اب وہ ان سب سے دور نہیں رہنا چاہتا تھا۔ جو اس کا تھا اسے مل رہا تھا اور وہ اسے پا کر خوش تھا، اپنے رب کا شکر گزار تھا۔ 1 ماہ بعد۔ جان تم تیار ہو، ہمیں جلدی نکلنا ہوگا، وہاں بارات بس جانے ہی والی ہے۔ وہ جتنا جلدی ہو سکا گھر آ چکا تھا۔ وہ کمرے میں قدم رکھتا اپنی دھن میں بول رہا تھا، لیکن جیسے ہی نظر اس کی خوبصورت وجود پر پڑی، جیسے وہ کچھ کہنا ہی بھول گیا۔ اس کی نگاہیں جیسے اس کی دلکش سراپے سے جم گئیں۔ زبان سے ادا ہونے والے الفاظ ختم ہو چکے تھے، اس کی زبان کچھ بھی کہنے سے انکاری تھی، بس وہ نگاہیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ وہ اس وقت سچ مچ میں آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور پری لگ رہی تھی۔ وہ ہر چیز بھلائے اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اسے سب بھول چکا تھا، وہ اندر کیوں آیا تھا۔ اسے یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس کے سامنے کھڑی خوبصورت اپسرا اس کی اپنی ملکیت تھی۔ اپنے کپڑے ٹھیک کرتا اس سے بولا، رات کو میرے آنے سے پہلے تابان کو سلا دینا اور اس کے بعد نو بہانا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر جھک کر جسارت کی اور تیار ہونے چلا گیا، جبکہ اس نے فوراً اٹھ کر آئینے میں اپنا میک اپ ٹھیک کیا تھا اور پھر شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ جانے کے لیے ایک بار پھر سے تیار ہو گئی تھی۔ جب نظر اس کے لائے ہوئے پیکٹ پر پڑی، وہ کیا لایا تھا اسے سمجھ نہ آیا۔ اس نے بڑا سا پیکٹ اٹھا کر دیکھا تو محسوس ہوا کہ اس میں کچھ کتابیں تھیں۔ وہ کتابیں کیوں لے کر آیا تھا اسے ہرگز سمجھ نہ آیا۔ پیکٹ کھلا ہوا تھا تو اسے دیکھنے میں زیادہ مسئلہ پیش نہ آیا۔ وہ میڈیکل کی کتابیں تھیں اور وہ بھی اسی کی کتابیں، اس پہ نام بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ کتابیں اس کے گھر سے یہاں آئی تھیں، لیکن وہ اس کی کتابوں کو کیوں لے کر آیا تھا؟ اس نے پیکٹ سے کتابیں نکالتے ہوئے ایک ایڈمیشن فارم دیکھا، جسے جب وہ یہ ساری چیزیں چیک کر رہی تھی تب تک داور باہر آ گیا تھا۔ داور، یہ سب کیا ہے؟ آپ میری کتابیں کیوں لے کر آئے ہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی، اور ایڈمیشن فارم دیکھ کر اس کا دل مزید تیز رفتار پکڑ چکا تھا۔ وہ کیا چاہتا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ تمہاری کتابیں ہیں، تمہارے لیے ہی لے کر آیا ہوں۔ یہ ایڈمیشن فارم ہے، اسے فل کر دو، میں کل تمہارا ایڈمیشن کروا رہا ہوں۔ اور تاہو کا نام مت لینا، اسے سنبھالنے کے لیے یہاں بہت سارے لوگ ہیں۔ ہاں تمہارے بغیر شاید شروع میں زیادہ پریشان کرے گا، لیکن آہستہ آہستہ اسے عادت ہو جائے گی۔ کل جب تمہارا بیٹا بڑا ہوگا، تمہیں ایک ڈاکٹر کے روپ میں دیکھے گا تو ذرا سوچو وہ کتنا پراؤڈ فیل کرے گا۔ دنیا کو بتاتا پھرے گا کہ اس کا باپ پولیس آفیسر ہے اور اس کی ماں ایک ڈاکٹر ہے۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ ہمارا بیٹا فخر سے سب کو یہ بات بتائے؟ وہ اس کا معصوم سا چہرہ اس کے انداز پر مسکرا دیا تھا۔ شاید یہ الفاظ سننا اس کے نصیب میں لکھا ہی نہیں تھا۔ بس وہ تو ہے، اور داور کو پتہ بھی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ وہ دونوں نکل رہے تھے کہ زویا تابان کو تیار کر کے لے آئی۔ کل وہ خود اپنے تاہو جانو کے لیے داور کے ساتھ میچنگ کپڑے لے کر آئی تھی۔ یہ تو جیسے اس نے سوچ رکھا تھا کہ اس چیز کے لیے وہ کبھی بھی کسی سے کمپرومائز نہیں کرے گی۔ اس کا تاہو بیبی وہی کپڑے پہنے گا جو اس کے بابا پہنیں گے، اور اس کے بابا وہی کپڑے پہنیں گے جو تاہو کی ماما لائیں گی، اور تاہو کی ماما جو کپڑے لائیں گی اس کی واسکٹ کے ساتھ میچنگ ڈریس اس کی اپنی ہوگی۔ یار یہ کیا، میں تو کنفیوز ہو گئی ہوں۔ زویا اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کبھی داور کو تو کبھی تاہو کو دیکھ رہی تھی۔ کنفیوز کس بات پر ہو رہی ہو، یہ بھی تو بتاؤ نا، وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی، جبکہ اس کی نظریں کبھی تاہو تو کبھی داور پر محسوس کر رہی تھی۔ داور بھی بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ارے یار، یہ سوچ کر کہ زیادہ ہینڈسم کون لگ رہا ہے، میرا بھائی یا میرا بھتیجا؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ بھی مسکرائی، جبکہ داور نفی میں سر ہلاتا تاہو کو اٹھانے لگا۔ میرا بیٹا شہزادہ لگ رہا ہے، باقی تمہارے بھائی ٹھیک ٹھاک ہی لگ رہے ہیں۔ وہ تو میری چوائس اچھی ہے اسی لیے، ورنہ تمہیں تو پتہ ہے کھڑوس کیسا لگتا ہے۔ کنزیش نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے داور کو چڑھانے کی کوشش کی تھی، جس پر وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابھی اس کی جنگلی بلی اس پر ٹوٹ پڑے گی۔
کیا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی کے بارے میں کچھ بھی بولنے کی؟ میرا بھائی دنیا کا سب سے ہینڈسم انسان ہے۔ زویا شروع ہو چکی تھی جبکہ داور کندھے اس کا گیا تھا، اسے زویا کے حوالے کر کے آگے بڑھنے لگا تھا۔ زویا میری گڑیا، اسے ٹھیک سے بتانا کہ میں خڑوس ہوں یا ہینڈسم۔ تب تک میں اور تاہو بیبی گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں، چلو بابا کی جان۔ وہ پتلی گلی سے نکل چکا تھا جبکہ زویا کے ہاتھوں میں کنزیش کی نازک گردن تھی۔ وہ تینوں بارات پر پہنچے ہی تھے کہ اس کا فون پر کال آنے لگی۔ سروج کا فون آتے دیکھ اس نے فوراً فون کان سے لگایا تھا۔ جی سحری بچے بولو، تمہاری جیٹھانی پھر سے تو کچھ گھر میں نہیں بھول آئی؟ وہ جب بھی باہر نکلتی تھی تب تاہو کی 1000 چیزیں بھی ساتھ لاتی تھی اور پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز چھوٹ جاتی تھی، اور اس کی عادت سب گھر والے نوٹ کر چکے تھے جس کا وہ بہت مذاق بناتے تھے۔ اسے ابھی بھی یہی لگ رہا تھا ضرور وہ اپنے لاڈلے کی کوئی چیز بھول آئی ہوگی جس کی وجہ سے سہروش نے اسے فون کیا ہے۔ داور بھائی، میں آپ سے سخت خفا ہوں، آپ بہت برے ہیں، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ وہ فون کان سے لگائے لاڈ مگر ناراضگی بھرے انداز میں بولی، مگر وہ کیوں میرا بچہ؟ مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ وہ ایک دم پریشانی سے پوچھنے لگا تھا۔ آپ میرے شوہر سے اتنا سارا کام کرواتے ہیں، وہ ٹائم پر گھر نہیں آتے، کھانا نہیں کھاتے، ہر وقت ایک کیس دوسرا کیس، میری تو پھر کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، میرے ساتھ بالکل وقت ہی نہیں گزارتے۔ آپ آج اتنا جلدی گھر آ گئے اور شادی پر بھی چلے گئے، لیکن وہ اب تک گھر نہیں آئے۔ آج میں نے اتنے پیار سے ان کے لیے ان کی پسند کا کھانا بنایا تھا، لیکن ان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ وہ بڑی معصومیت سے بول رہی تھی، میرا بچہ وہ کام کر رہا ہے، آج کل وہ 3rd ڈگری دینا سیکھ رہا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں ابھی اسے گھر بھیجتا ہوں۔ اس نے بہت پیار سے سمجھایا تھا۔ اوکے، اب جلدی بھیجیں، میں ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے فون رکھتے ہوئے اسے ایک بار پھر سے کہا تھا جس پر داور نے اس سے وعدہ کیا تھا، اور پھر جیسے ہی اس کی طرف سے فون بند ہوا تھا اس نے فوراً زاور کو فون لگا دیا۔ بولو خڑوس باس، آخر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کیا میں خودکشی کر کے مر جاؤں؟ بس اسی چیز کی کمی رہ گئی ہے میری زندگی میں۔ تم نے میری زندگی حرام کر دی ہے، خود تو مزے سے شادی اٹینڈ کر رہے ہو، مجھے یہاں اس پاگل کے پاس چھوڑ گئے ہو۔ تم نے میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی شرٹ اتارے ڈنڈے کی مدد سے سامنے کھڑے مجرم کی مرمت کر رہا تھا کہ اس کا فون آ گیا۔ ابھی کے ابھی سب کام چھوڑ کر گھر پہنچو، تمہاری بیوی تمہاری پسند کا کھانا بنا کر تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ فضول میں اتنا وقت وہاں کیوں گزارتے ہو؟ میں اتنا کام نہیں دیتا، میرا نام بیکار میں بدنام کر رکھا ہے۔ 3rd ڈگری دینے کا شوق تو تمہیں خود چڑھا ہوا تھا، میں نے صرف تمہیں آج ہی اس کام پر لگایا تھا کیونکہ مجھے جلدی گھر جانا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم نے سہروش کی نظروں میں مجھے اتنا خڑوس بنا کے رکھا ہے۔ اب سارے فضول کام چھوڑو اور گھر پہنچو، ورنہ تمہاری بیوی مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ اتنے برے شوہر ہو، تم اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتے۔ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولا تھا، تم مجھے بہت کام دیتے ہو اور زیادہ اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے 3rd ڈگری دینے کا شوق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مجھے اس بات کا طعنہ مارو گے۔ اور میری بیوی تم سے کیا کہہ رہی تھی کہ میں اس کا خیال نہیں رکھتا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا تھا۔ نہیں، وہ معصوم کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں بہت کام دیتا ہوں، میں تم پر بہت ظلم کرتا ہوں جس کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی۔ اس کی نظروں میں تو تم نے میرا امیج اتنا بگاڑ رکھا ہے۔ اب جلدی سے گھر دفع ہو۔ اور وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو ان کی گاڑی کی آواز سنتا تابان اپنی پینٹنگ بک چھوڑے باہر کی طرف بھاگا تھا، اور اسے اپنی طرف آتے دیکھ دونوں دروازے پر ہی رک کر وہیں زمین پر اپنے بازو پھیلا کر بیٹھ گئے تھے۔ پہلے تو دونوں کو دیکھتا رہا، پھر ان دونوں کی جانب بھاگا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ ان دونوں کو اچھا خاصا تنگ کرتا آخر زاور کی باہوں میں آ سمایا تھا، جس پر داور کی طرح زاور خوب خوش ہوتا اسے چڑھا رہا تھا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ جس کے پاس بگڑتا ہے نا، سب سے زیادہ اس کو پسند کرتا ہے، اور یہ تمہیں بھی اسی لیے پسند کرتا ہے کیونکہ تم اسے بگاڑ رہے ہو۔ اس نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا کیونکہ وہ اسے بائک کی طرف لے چلنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ واپس گھر آتے ہی اسے اپنے چاچو کے ساتھ بائک رائڈ پر لازمی جانا ہوتا تھا، اور شاید داور ٹھیک بھی کہہ رہا تھا، لیکن ان چاچا بھتیجا کو کسی کی پرواہ ہی کہاں تھی۔ وہ بس اپنے بھتیجے کا فیورٹ تھا اور اس کا بھتیجا اس کا فیورٹ تھا، انہیں اور دوسرے تیسرے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ جلتے ہو تم، صرف جلتے ہو، یہ تمہارے اندر کی جلن ہے جو باہر نکل کر سامنے آتی ہے، اور ہم دونوں کو نہ تمہاری جلن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جلتے رہو، جتنا چاہو جلتے رہو،
ہم تو اپنی مستی میں مگن رہیں گے۔ کیوں بڑی، چاچو صحیح کہہ رہے ہیں نا؟ اس نے تاہو کو بیچ میں شامل کیا تھا، جس پر اس کے گال پر بوسہ دیتا تاہو ہاں میں سر ہلانے لگا تھا۔ چاچو ریٹ، وہ خوشی سے بولا تھا، جبکہ داور کا کہا بلند ہوا تھا کیونکہ وہ معصوم انگلش بول نہیں پایا تھا۔ رائٹ کے بجائے اس نے ریٹ کہا تھا اور اسے چوہا کہنا داور کو پرسکون کر گیا تھا۔ بہت اچھے بیٹا جی، بہت اچھا نام دیا ہے تمہارا چاچو، سچ میں ریٹ ہے۔ وہ مزے سے ہنستا ہوا اندر داخل ہو گیا تھا، جبکہ وہ اپنے لاڈلے بھتیجے کو اب ٹھیک لفظ سکھا رہا تھا تاکہ وہ آگے زندگی میں کبھی اپنے باپ سے اس کی بے عزتی نہ کروائے۔ میری بیٹی، بابا کی پری، بابا کی جان، میرا بچہ کیسا ہے؟ وہ کمرے میں داخل ہوتا، دودھ کا گلاس ایک طرف رکھتے ہوئے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتا پیار سے بولا تھا، میرا بیٹا اندر بالکل ٹھیک ہے، اسے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، وہ اپنی ماں کے پاس ہے، آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے روز کی طرح اسے چڑھاتے ہوئے کہا تھا، جس پر اس نے اسے گھورا تھا اور اگنور کرتے ہوئے بولا، نیور مائنڈ، بہت جلد دنیا میں آئے گی نا، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ اندر کون ہے، تمہارا بیٹا یا میری معصوم سی شہزادی؟ جی نہیں، بس چوتھا مہینہ شروع ہونے دیں، میں تو ڈاکٹر سے الٹرا ساؤنڈ کروا کے پتہ کروا لوں گی کہ اندر میرا شہزادہ ہے یا آپ کی شہزادی۔ بس بے صبری ہوئی جا رہی تھی۔ دماغ خراب ہے تمہارا کیا؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، یہ تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہوگا، ہم اللہ کے دیے ہوئے تحفے میں خیانت کیوں کریں؟ وہ تو خود ہمیں پتہ چل جائے گا نا کیا ہوگا، اور ویسے بھی سرپرائز کا مزہ تب آتا ہے جب ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہمارا سرپرائز کیا ہوگا۔ وہ اسے بے حد پیار سے سمجھا رہا تھا، جس پر وہ بھی مسکرائی تھی۔ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اللہ کے تحفے کو وقت سے پہلے نہیں جاننا چاہیے، لیکن صبر بھی تو نہیں ہوگا نا، پتہ نہیں ہمارا بیبی اندر گرل ہوگی یا بیبی بوائے، اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے وہ معصومیت سے کہنے لگی تھی، جبکہ اس کے گرد باہوں کا حصار تنگ کرتے ہوئے وہ خود بھی اسی سوچ میں مسکرا دیا تھا۔ ابھی اس کی پریگننسی کی خبر آئے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہوئے تھے، لیکن ان 2 ماہ میں وہ یہ جاننے کے لیے بے حد بے چین تھے کہ بیٹی ہے یا بیٹا، اور وہ یہ بے چینی 9 ماہ تک محسوس کرنے والے تھے۔ جو بھی ہوگا اللہ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہوگا، تو ہم بہت سارا صبر کریں گے اور بہت سارے صبر کے بعد اسی خوشی کو منائیں گے۔ اس نے پیار سے کہتے ہوئے سائڈس پر رکھا دودھ کا گلاس اٹھایا تھا، میں یہ دودھ ہرگز نہیں پیوں گی، میں دودھ پی پی کر اب تھک چکی ہوں، مجھے نہیں پینا، نہیں پینا، نہیں پینا۔ اس نے دودھ کا گلاس دور کرتے ہوئے کہا تھا، ارے میری جان، یہ دودھ کا گلاس میں تمہارے لیے تھوڑی لایا ہوں، یہ تو میں اپنے لیے لایا ہوں، سوچا تھا میں اور تم شیئر کر کے پی لیں گے، آدھا میں اور آدھا تم۔ اس نے پیار سے اسے بہلانا چاہا تھا، کیونکہ اس کی ماں کا آرڈر تھا کہ سہروش کو ہر حال میں دودھ پینا ہے اور وہ اسے پلائے گا، جس پر اس نے بھی وعدہ کیا تھا کہ ماما آپ بالکل پریشان مت ہوں، میں ہوں نا، میں دودھ پلا کر دم لوں گا۔ اور اب سہروش کا صاف انکار اس بات کا گواہ تھا کہ وہ نہیں پیے گی، اس لیے اس نے بہلاتے ہوئے اسے پلانا چاہا تھا، تو ہم آدھا کریں گے، ٹھیک ہے، آپ پہلے پئیں پھر میں پی لوں گی۔ اس کے منہ بنانے پر وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ ہاں میری جان، کیوں نہیں، اس نے کہہ کر گلاس اپنے لبوں سے لگایا تھا، لیکن جیسے ہی منہ میں دودھ کا ذائقہ آیا اس کے منہ کا ڈیزائن بدل گیا تھا۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ بچپن کے بعد اس نے کبھی بھی دودھ کو منہ لگایا ہو۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی بیوی کو روز اس ظلم سے گزرنا پڑتا تھا، لیکن یہ اس کی صحت کے لیے بہت اچھا تھا، جس پر وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے منہ کا ڈیزائن ٹھیک کرتے ہوئے خوش دلی سے ایک بڑا گھونٹ لیا تھا۔ یار امیزنگ، یہ کتنا اچھا ہے، مزہ آ گیا، اس کا ٹیسٹ تو بہت ہی زیادہ مزیدار ہے، تم تو روز عیش کرتی ہوگی، اس نے اسے بہلانے کے لیے کہا تھا، جس پر اس نے گردن ہاں میں ہلائی تھی اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، اگر اتنے مزے کا ہے تو باقی بھی پی جائیں، آپ کو یہ امیزنگ چیز روز پینی چاہیے، بلکہ اب جب بھی ماما مجھے دیں گی نا تو میں آپ کے لیے لے آؤں گی اور آپ ہی اسے پیے گا۔ اس نے گلاس زبردستی اس کے منہ کے قریب کیا تھا، جس پر وہ انکار کرتے ہوئے اسے اس کے لبوں سے لگانے لگا۔ جان، میری حالت پہلے سے بہت اچھی ہے، پریگننٹ تم ہو، میں نہیں، تمہارے لیے یہ بہت اچھا ہے، تو تمہیں پینا پڑے گا، بلکہ ہم ایسا کریں گے کہ روز آدھا پی لیا کریں گے۔ وہ کسی بھی حالت میں اسے دودھ سے انکار ہی نہیں کروا سکتا تھا، اور سہروش کو بھی یہ ڈیل کچھ حد تک اچھی لگ رہی تھی، کیونکہ پہلے ہی گھونٹ کے بعد وہ اس کے منہ کے ڈیزائن بھی دیکھ چکی تھی۔ اگر اس پر ظلم ہونے والا تھا
تو زاور پر وہ ظلم کیوں نہ کرے۔ اس نے حامی بھر لی تھی، جس پر وہ کچھ حد تک ریلیکس ہو گیا تھا۔ بس اسے اس کی صحت کا خیال رکھنا تھا، کیونکہ وہ بہت جلد اسے صاحب اولاد کرنے والی تھی اور وہ اس کا بہت خیال رکھنا چاہتا تھا۔ پیار سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، جبکہ اس کے سینے پر سر رکھ کے وہ کب نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ وہ دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ ممتا کے نور نے اسے اور بھی زیادہ نکھار دیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے، جس نے اس کی خوشیوں کو 1000 گنا بڑھا دیا تھا۔ وہ جب سے اس کی زندگی میں آئی تھی وہ جیسے ہر خوشی پا گیا تھا۔ وہ تاہو کو سلا رہی تھی، جبکہ داور ابھی تک اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ تاہو جب سے بڑا ہو رہا تھا اس کے اٹھنے سونے کی ٹائمنگ چینج ہو گئی تھی۔ کبھی وہ اپنی ایک پھپھو کے پاس اس کے کمرے میں سو رہا ہوتا تو کبھی دوسری پھپھو کے پاس۔ کبھی کبھی اس کی رات چاچا چاچی کے کمرے میں گزرتی تو کبھی دادا دادی کے کمرے میں، لیکن رات کو جب بھی اس کی آنکھ کھلتی اسے اپنی ماں چاہیے ہوتی، اور یہی وجہ تھی کہ کنزش کو بھی اس کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ وہ بھی اس کے انتظار میں ادھر ادھر ہوتی رہتی، اور ایسے میں اکثر سب سے کہتا تھا کہ رات وہ کنزش کے پاس ہی چھوڑ جایا کرے، فضول میں سب کو رات کو تنگ کرتا ہے۔ اس کا تنگ کرنا کسی کے لیے مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس کے آنسو گھر میں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رات 10 بجے کے قریب وہ خود ہی کسی امانت کی طرح اسے کنزش کے پاس چھوڑ جاتے تھے۔ داور کی ذمہ داریاں بڑھ چکی تھیں، اسے جلدی گھر آ کر تاہو کا بھی خیال رکھنا پڑتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں اسے سنبھالنا سب کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا، خاص کر شروع میں یہ سب کچھ بہت ہی زیادہ مشکل رہا تھا۔ کنزش نے جیسے ہی کلاسز جوائن کی تھیں اور کنزش کا بھی خیال رکھنا پڑتا تھا، یہ سب کچھ اس کے لیے اس کی زندگی بہت مصروف کر گیا تھا۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ آگے چل کر اس کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، بس وہ ایک بار ڈاکٹر بن جائے۔ اس کے بعد وہ اپنی پیاری سی فیملی کو مکمل کرنا چاہتا تھا۔ اسے ایک بیٹی چاہیے تھی، جس کا ذکر وہ بہت بار اس کے سامنے کر چکا تھا، لیکن اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اسے تھوڑا سا وقت درکار تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی پہلے اپنی خواہش پوری کرے، اور اب وقت زیادہ دور نہیں تھا، جلد یہ خواہش پوری ہونے والی تھی، جو اب صرف کنزش کی نہیں بلکہ داور کی بھی تھی۔ اس نے آہستہ سے تاہو کو بیڈ پر لٹایا تھا اور کب سے اپنا اور مجھے پتہ بھی ہے وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کی باہوں میں آ سمائی تھی۔ نئی خوشیاں، نئی زندگی ان لوگوں کی منتظر تھی، جس میں وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ رہے تھے۔